रहमान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल तुहमत तुम्हारे इश्क की किस्त नंबर 26। राइटर एसपी वहाज सुल्तान, वेल डन। तुम्हारी कारकर्दगी से मैं काफ़ी मुतासर हुआ, यानी मेरा फैसला गलत नहीं था। डीआई साहब ने वहाज के कंधे पर हाथ रखे उस शाबाश भरी थपकी दी। वो आज डीआई साहब के ऑफिस में मौजूद था, जहाँ बाकी ऑफिसर भी मौजूद थे जिन्होंने इस मिशन में उसका काफ़ी साथ दिया था। राना शाकर के बेटे साजिद शाकर को वो आज पूरे सबूत के साथ गिरफ्तार कर चुका था, जो तीन रैप केस और कत्ल के बाद भी आज़ादाना घूम रहा था, और 4 लड़कियों को भी उसकी कैसे आज़ाद करवा लिया गया था। हर चैनल पर उसकी जुर्रतमंद की खबर चल रही थी। वो आज खुश था, दिल मसरूर था। अब बस उसे अपनी गलती का एतराफ़ करके उस लड़की का हाथ थामना था जिसका दिल वो कल बुरी तरह तोड़ चुका था। वो कुछ देर बाद ही वहाँ से निकलने वाला था। बेताबी थी कि बढ़ती जा रही थी। सर, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। वो डीआई साहब का मशकूर हुआ तो वो भी मुस्कुराए थे। नहीं, इसमें तुम्हारी मेहनत है और मुझे फ़ख्र है कि मैंने एक बहादुर जुर्रतमंद शख्स का इंतखाब किया था। वो मुतबस्सिम हुआ। उस खुशी के मौके पर एक पार्टी तो होनी चाहिए। डीआई साहब ने बाकियों से ताईद चाहिए तो सब ने सर असबात में हिलाया। शाम को तो मैं मसरूफ़ हूँ सर, एक ज़रूरी काम है, लेकिन कल की पार्टी डन है। उसे अनाबिया याद आई थी। आज उसका दिन था। वो सब नज़रअंदाज के बस उसकी जानिब जाना चाहता था। तो ठीक है, कल शाम वहाज सुल्तान के नाम पर, आज की शाम अनाबिया फरमान अली के नाम उसने दिल में दोहराया था, जबकि पल पल भीगी आंखें सामने आकर बेचैन कर रही थी। सब खुश गपियों में मसरूफ़ थे तो उसने भी चाय का कप थामा। सर, आज तो न्यूज़ चैनल पर आप ही छाए हुए हैं, एक अफीसर ने मजाकन कहा तो वो मुस्कुरा दिया, जबकि उसने हैरत से एसपी वहाज सुल्तान को देखा, जो मुस्कुराते हुए हाथ दर्जा हैंडसम लग रहा था। ये तो आप हैं सर, पर यह खबर कैसी है? एक अफीसर ने उसकी तवज्जो सामने दिलवाई तो वो हैरान हुआ और सामने देखा, जहाँ एक वीडियो के साथ उसकी तस्वीर दिखाई जा रही थी। न्यूज़ चैनल देखते उसके फैले लाभ सुकड़ गए, जबकि चेहरा एक पल में ही सुर्ख हुआ था। वो अनाबिया सुल्तान ही थी, जिसकी आंखों में आंसू जबकि चेहरा सुर्ख था। उसने आंखें मेज कर खोली। उसे बेचैनी हुई कि वो आखिर स्क्रीन पर क्या कर रही है। उसकी पोई मुर्दा सी हालत पर वो घबराया था। वॉल्यूम बढ़ाओ, उसने सरसरी सा कहा, जबकि दिल सुरूदने लगा था। नाज़रीन, आपको एक अनोखी खबर से आगाह करते हैं, या यूँ समझ लिए किसी के टूटे दिल का हाल बयान करते हैं। कुछ देर पहले ही आपको एसपी वहाज सुल्तान की कारकर्दगी का जश्न मनाया जा रहा था। आप ज़रा उनकी ज़िंदगी का भयानक पहलू भी देख लीजिए, लेकिन इससे पहले ये वीडियो मुलाहजा करें, बाकी खुलासा सब बाद में होगा। न्यूज़ कास्टर की आवाज़ पर उसने मुठियाँ पींच ली। वीडियो स्टार्ट हो गई थी। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं ठीक नहीं हूँ। उसकी आंखें सुर्ख थी, जबकि चेहरे पर गहरा हज़न था, जो वीडियो में साफ नज़र आ रहा था। वहाँ सुल्तान के चेहरे पर नाकाबिल फ़हम तस्वीरात उभरने लगे। आप सब लोग समझ रहे हो कि एक पागल सी लड़की ना जाने क्या कहना चाहती, लेकिन मैं आज सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि दिल टूटता है तो कैसा महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है। मेरा चेहरा देखें। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की सबसे खुश अखलाक लड़की थी, मुस्कुराहटें बखेरती थी, लेकिन मेरी मुस्कुराहट छीन लेगी, बर्बाद कर दी गई। मैं एक शख्स ने बुरी तरह मेरा दिल तोड़ दिया। और जानते हैं वो शख्स कौन था? हमारे मुल्क का एक रखवाला। जैसे हम पुलिस के नाम से जानते हैं, वही रखवाले जब दिलों का खून करते हैं तो एक बार भी नहीं सोचते कि अगला इंसान जी पाएगा या नहीं। जैसे उस शख्स को भी नहीं पता कि मैं जी रही हूँ या नहीं। इंस्पेक्टर वाज सुल्तान, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझसे मोहब्बत का दावा किया, मेरे जज्बात से खेला और फिर आप मुकर गए, मुझे रुसवा कर दिया। लेकिन आपका अमल आपके साथ था। पर मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मैं मर गई तो मेरी मौत के ज़िम्मेदार आप होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आप। वीडियो ख़त्म हो चुकी थी। अब स्क्रीन पर माल की वीडियो चल रही थी, जिसमें वो वहाज के बाजू में थी, और फिर चंद तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई जाने लगी। वाज को लगा उससे बढ़कर जिल्लत का मकाम कोई नहीं होगा। तमाम ऑफिसर जो अभी उसे इज्जत और रश की निगाह से देख रहे थे, अब उनकी आंखों में सवालात थे, तमस्कुर था। उसने सबकी जानिब लहू टपकाती आंखों से देखा। ये सच नहीं है। उसे खुद पर मनोवजन महसूस होने लगा। ज़मीन ने जैसे उसके पाँव जकड़ लिए थे। वो सबको देखता आज पहली मरतबा घबराया था। वहाज सुल्तान, अनबिलीवेबल। अभी कुछ देर पहले एक मुजरिम को आप रेप केस के सिलसिले में ही गिरफ्तार करके लाए थे, और अब ये डीआई साहब की आवाज़ थी। मैं अपनी ज़ात की सफाई में कुछ नहीं कहूँगा। वो हमत की ये बामुश्किल उठा था। न्यूज़ कास्टर के तलख लफ्ज़ उसकी समात में नुकीले कांटों की तरह चुभने लगे। एसपी वहाज सुल्तान, डीआई साहब की करख्त आवाज़ गूंजी। सर, इस वक्त मैं किसी भी सवाल और जवाब की पोजीशन में नहीं हूँ। वो अपने चेहरे पर हाथ फिर वहाँ से निकला। पूरे पुलिस स्टेशन की स्क्रीन पर जैसे यही खबर चल रही थी। जहाँ जहाँ से वो गुजरा था, वो आवाज़ें उसे बुरी तरह जकड़ रही थी। चेहरे पर पसीना चमकने लगा था। उसे लगा वो किसी भी लम्हे गिर जाएगा। वो बाहर आया तो वहाँ एक मजमा मौजूद था। न्यूज़ रिपोर्टर, कैमरे सब उसकी जानिब मुड़ने लगे। चंद पल पहले वो जिस खुश असलूबी से लोगों को जवाब दे रहा था, वह जो उसकी तारीफ़ किए नहीं थक रहे थे, वही रिपोर्टर्स और बकिया लोग उसे
सवालिया हकारत भरी नजरों से देखते उसकी जानिब बढ़ने लगे। एसपी वहाज सुल्तान, आप खबर तो देख ही चुके होंगे, तो बताइए उसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप उस लड़के को जानते हैं? कि आपने सच में उस लड़की को यूज़ किया? क्या वो जिंदा है? अपनी बकवास बंद करो। वो यकलख्त पूरी शिद्दत से दौड़ा और कैमरों पर हाथ मारा। सर, इंस्पेक्टर आदिल और जावेद आगे बढ़े, बामुश्किल उसको संभाल पाए। झूठ है ये सब, एक एक लफ्ज़ झूठ है, झूठ है ये। वो बुरदा चीखता उनकी गिरफ्त में ठहर पाया था। सर प्लीज़ आइए हमारे साथ। इंस्पेक्टर आदिल उसे किसी भी तरह वहाँ से ले जाना चाहता था। ये झूठ बोल रहे, वो लड़की झूठी है, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। वो जैसे खुद को यकीन दिला रहा था। उस पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपना वजूद उसके साथ नहीं है। रिपोर्टर तरह तरह की चहमगोइयाँ करने लगे और कुछ रूह चीरते तलख लफ्ज़ों से उसके किरदार की धजियाँ बखेरने लगे। उसने आगे बढ़कर एक लड़के का सर पूरी शिद्दत से कुछ दूर दीवार पर मारा। उसके सर से खून का फोरा निकला था, जबकि बाकी सब खौफ से दूर हुए। झूठ है, मैं कह रहा हूँ झूठ है। सुर्ख आंखों से महज लहू टपकाना बाकी था, जबकि हल्का खुश्क हो चुका था। जावेद सर को लेकर चलो। जावेद और आदिल ज़बरदस्ती उसे खींचकर ले जाकर गाड़ी में बिठा चुके थे। आदिल के नंबर पर आए मैसेज पर उसने जावेद को मदद तलब नज़रों से देखा, जिसने इशारा दिया था कि उसे सब कुछ बताया दिया जाए। सर, वो लड़की हॉस्पिटल में दाखिल है, उसने अपनी दोनों कलाइयाँ काट ली हैं। उसने हिम्मत की, आखिर कह ही दिया था। वहाज को लगा ये उसकी ज़ात की आखिरी बर्बादी है। उसके बाद सिर्फ वो मौत को ही गले लगा सकता था। उसने गोया हर बात सच साबित कर दी थी। वहाज ने खाली पड़ती निगाह से उन दोनों को देखा। मेरा सस्पेंड लेटर मेरे घर पहुंचा देना। उसने गन उसके हाथ पर रखी। सर, जावेद और अदरत जैसे उसके अमल पर हैरान हुए थे। वो तलख सा मुस्कुराया, गाड़ी की स्पीड बढ़ाता। वो तेज से वहाँ से निकला था। तो मुझे अब बता रहे हो? मुनव्वर अपनी जगह से खड़ा हुआ और एलईडी को ऑन किया। सामने चलती न्यूज़ देखा। उसने अपनी पेशानी मसली थी। कितनी देर हुई है इस खबर को? उसने फ़ोन कान से लगाए पूछा। तो अब क्यों बता रहे हो? जब शहर में पहुँच कर पुरानी होती तो तब बताते। वो दांत पिसे घुर रहा था। खबर फैली है या नहीं, इस लड़की को पता करो, वो कैसी है, और हाँ, मीडिया को उस लड़की से दूर रखना, और ये खबर जल्द अज जल्द न्यूज़ चैनल से हटाओ, और अहम बात पता करो, ये वीडियो वायरल करने वाला कौन है? बासित। वो मोबाइल टेबल पर रखे चिल्लाया था। जी बॉस, वो अंदर है। तुम एक काम करो, वहाज सुल्तान पर जिस लड़की ने इल्ज़ाम लगाया वो फरमान अली हॉस्पिटल में एडमिट है। उस लड़की का पता करो वो सच बोल रही है या झूठ, या फिर ये दुश्मन की कोई चाल है, और ख्याल रखना कि दुश्मन को खबर ना हो। जी सर, मैं अभी आ जाता हूँ। रोज़ वो लॉन्ज में आया और फिर ऊपर की तरफ बढ़ा ताकि ताबीर को देखकर तसल्ली कर सके। ज़रफ़ शाह और रोज़ अपने रूम के सामने कुछ फासले पर रखी चेयर पर बैठी थी। वो ज़ख्मों की वजह से वही चेयर पर उसने रोज़ को पुकारा। जी बॉस। वो नौफल का बुखलाया अंदाज देखते फ़कर मंद हुई। ताबीर को कमरे से बाहर मत आने देना और शाम तक उनके रूम का टीवी ऑफ रखना और घर के सब टीवी बंद रखना, और जरी गुड़िया आप भी बाहर नहीं आओगी। उसे ताबीर की फिक्र थी कहीं वो न्यूज़ ना देख ले। उस न्यूज़ को वायरल हुए भी 1 घंटा हो चुका था। दोगलियों से पेशानी मसल कर उसने इर्द गिर्द देखा तो आंखें हल्की सी फैलकर दोबारा मामूल पर आई। गल की दूसरी तरफ जहर चौधरी दोनों हाथ जमाए ग्रिल की दूसरी तरफ जहर चौधरी दोनों हाथ जमाए कदरे झुक कर खतरनाक तैव लिए उसे ही देख रहा था। पिल्लर की वजह वो रोज़ और जरी को नज़र नहीं आ रहा था, यानी वो ज़रफ़ शाह को लेने आ पहुंचा था। उसकी नाराज़गी हनूज कायम थी। ज़रफ़ शाह, गुड़िया आप रूम में जाओ, उसने नरमी से कहा। तो वो वही चेयर लिए अंदर बढ़ी। रोज़ ताबीर के कमरे की तरफ गई तो वो जहन की तरफ आया जो पहले ही जरी के कमरे के पास पहुंच चुका था। मुझे अंदाज़ा है कि मैं तुम्हें काफ़ी परेशान कर चुका हूँ। पहली मरतबा वो अपने अमल पर परेशान हुआ था। वो मगरूर सर फिरा सा शख्स इस वक्त जहर को हाथ दर्जा उलझा लगा, लेकिन वो उसे सबक भी सिखाना चाहता था। मैं आज जरी को ले जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आज बाद हमारी मुलाकात ना हो। वो संजीदगी से बोला। तुम अगर उसे लेकर गए तो मैं तुम्हारे सारे राज उसे बता दूंगा। नौफल ने आगे बढ़कर उसका गिरबान जकड़े धमकी देते कहा। जैन ने गुस्सली निगाह से उसे देखे। उसका गिरबान जकड़ा और तुम क्या बताओगे? तासुरात हाथ दर्जा सार थे, लेकिन गिरफ्त सख्त थी। यही कि सुंदरी के तुम कितने करीब थे, उससे शादी का भी सोच चुके थे। दोस्त के बेस में छुपे दुश्मन। जैन ने 5 मारना चाहा, लेकिन नौफल ने उसका 5 मुट्ठी में जकड़ा और नफ़ी में सारे लाए। कल का 5 मुझे अभी भी याद है और उधार है। तुम्हारी बीवी तुम पर एतबार नहीं करती नौफल यज़दान, और मेरी बीवी को मुझसे ज़्यादा किसी पर एतबार नहीं है। उसने अबरू चुकाया, लबों पर कातलाना मुस्कुराहट जा नौफल की कमज़ोरी पकड़ी थी। धोखेबाज आदमी नौफल और वो दोनों बुरी तरह एक दूसरे पर झपटे थे। रोज़ ताबीर के कमरे से बाहर आए, जरी की कमरे की तरह बढ़ी तो सामने का मंजर देखकर उसने बामुश्किल अपनी उभरती चीख रोकी थी। साथ शोर था कि वो जरी के कमरे से दूर हो चुके थे, वरना बाहर का मंजर देखकर वो होश खो रहती। उसने दोनों हाथ अपने लबों पर जपाए। दोनों की हालत बिगड़ चुकी थी। नौफल के होंठ के किनारे से खून निकल रहा था, जबकि जहर के गाल पर निशान पड़ गया था। जाकर अपने साले की मदद करो।
نہ جانے کہاں خوار ہو رہا ہوگا، اس پر الزام بہت بڑا لگایا گیا ہے اور اس کو اس وقت سہارے کی ضرورت ہے۔ اسے دور دھکیلتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نوفل نے ایک گسلی نگاہ اس پر ڈالی اور نیچے کی طرف بڑھا، لیکن پھر مڑا تھا۔ روز اپنے باس کو سمجھا لینا، اگر یہ ظرف شاہ کو یہاں سے لے گر گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ذہن سے تو روز کی ویسے جان جاتی تھی۔ وہ شخص ہر وقت سنجیدہ سا سرد موری چہرے پر جا رکھتا تھا۔ ذہن نے روز کو دیکھا تو اس نے جھٹ نفی میں سر ہلایا، جبکہ چہرے پر پسینہ چمکا تھا۔ مام میں کچھ نہیں کہوں گی، وہ ہکلا کر مخصوص لب و لہج میں بولتی۔ وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی۔ آپ، وہ ہمیشہ کی طرح سہمی تھی، جبکہ ذہن نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اب تو عادت ڈال لو۔ وہ قریب آیا اور دو زانوں بیٹھے اس کا نرم و ملائم ہاتھ تھام گیا۔ مجھے بیڈ پر بیٹھنا ہے، وہ جھٹ بولی تو ذہن سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اسے گود میں اٹھایا، اس نے بیڈ پر بٹھایا اور پاؤں کو تکیوں پر رکھا اور خود بھی قریب دراز ہوا۔ اب وہ پر اطمینان تھا۔ اس بند کمرے میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھا ہوں، تو پھر تم کیوں گھبرا جاتی ہو؟ ویسے کیا فرق پڑے گا کہ مجھے تم سے بات کرنے کے لیے جھکنا پڑے؟ اس نے مذاکراً کہا، جبکہ زری نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ میں اب داسی ہوں اور آپ حاکم ہیں۔ میرے حکم آپ پر جچتا نہیں کہ آپ داسی کے قدموں میں بیٹھے۔ ہاں، داسی بیٹھ جائے تو یہ داسی کے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہوگا۔ وہ نہایت دل فریبی سے بولتی ذہن کے دل کی بے قراری کو قرار دے گئی تھی۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے لاتی ہو؟ اس نے انگلیوں کو لبوں سے مس کیا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا جہاں آج تازہ پھولوں سی تازگی پھیلی تھی۔ بالوں کی اونچی پونی ٹیل کیے، فرنٹ پر دو پینز لگائے، وہ گڑیا سی لگ رہی تھی، جبکہ لباس وہ بلیو کیپری کے ساتھ بلیو ہی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ گول گلے سرخ موتیوں کا باریک کام تھا، نیلے رنگ میں اس کی سفید گلابی رنگت مزید کھلی سی تھی۔ لبوں پر ہلکا سا لپ گلاس لگایا ہوا تھا، جبکہ سیاہ آنکھوں میں کاجل کی لکیر تھی۔ ذہن کو آج وہ چھوٹی سی گڑیا لگی جس کی خوبصورت دل کو لبھا رہی تھی۔ اس کے دامن سے اٹھتی دل فریب مہک ذہن کو اس کے مزید قریب لائی تھی۔ وہ لجائی سی نظر جھکا گے، اس کی گنہری پلکوں کو دیکھے وہ قریب ہوا اور گہرے سے لہجے میں سوال کی۔ اس کے چہرے کا گلال بکھیر گیا۔ تمہیں پتہ تھا نا میں آنے والا ہوں، تبھی ہر ہتھیار سے لیس ہوئے مجھے بہکانے کی ساری تیاری کیے بیٹھی تھی۔ اس کے لب سماعت کو چھونے لگے۔ نہ نہیں تو اس کی چوری پکڑی گئی تھی، ہاں تو اس نے ناک سے ناک سلایا۔ شرارت کی تو زری نے جھٹ کندھے میں سر چھپایا۔ ذہن بوجھل سی سانس خارج کیے رہ گئے۔ وہ لڑکی اس کی امتحان گاہ کی طرح تھی، کبھی بھی اسے آزمانے کو تیار رہتی تھی، جیسے اب اسی کی پناہوں میں چھپے آزما رہی تھی۔ پاؤں کا درد کیسا ہے؟ اس نے اپنی توجہ کا رخ پاؤں کی جانب کیا جہاں اب بھی پٹی بندھی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے کہہ رہی تھی، اب تو یہ زخم ٹھیک نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ وہ شخص ان زخموں کے بہانے روز مرہم رکھنے آنے لگا تھا۔ اگر کہہ رہی تھی تو ڈانٹ متوقع تھی۔ گڈ، زری مسکرا رہی تھی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ زری کے چہرے کو دیکھے اس نے سوال کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ دل تو کہہ رہا تھا کہ بس یہ چہرہ ہر دم قریب چاہتی ہوں، اپنی دسترس میں چاہتی ہوں، پر ہمیشہ کی طرح ہمت نہیں تھی۔ اگر میں کچھ کہوں تو آپ اجازت مت لیں۔ وہ نگاہ جھکا گئی تھی۔ اس کی بولتی نگاہ سہنا زری کے لیے مال تھا۔ تمہیں اگر میں یہاں سے لے جانا چاہوں تو چلو گی میرے ساتھ؟ وہ زری کے دونوں ہاتھ تھامے سنجیدگی سے بولا، ہاں جہاں کہیں گے چلے جاؤں گی، لیکن وہ حلق تر کی نظر چکا کر رہ گئی۔ لیکن کیا زری؟ ڈرو مت۔ ذہن نے ہاتھ پر دباؤ ڈالے کا، مجھے حویلی نہیں جانا، آپ کی اماں بہت ظالم ہے، وہ مجھے آپ دیکھیں گے تو مار ڈالیں گے اور مجھے ابھی مرنا نہیں ہے۔ ذہن ایک پل کے لیے ٹھٹکا، پر اگلے ہی پل کہکل گئے ہنسا تھا۔ زری نے حیرت سے اس کو دیکھا جو کہکل گئے زری کو ہونک زدہ کر گیا تھا، پر آنکھیں اس کے مسکراتے چہرے پر جام سی گئی تھی۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ وہ معصومیت سے بولے۔ ذہن نے ہنسی پر قابو پایا، نفی میں سر ہلایا۔ اتنی معصومیت سے میری ماں کو ظالم کہہ کر تم نے بجائے مجھے غصہ کرنے کے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے اس نے ساتھ لگا کر ریشمی ملائم بالوں کو چوما تو وہ کچھ حد تک ریلیکس ہوئی تھی۔ ان کا ہاتھ بہت بھاری تھا، وہ نام سی آواز میں بولے، جبکہ ہاتھ گال پر گیا تھا۔ ذہن کی مسکراہٹ سمٹی، دل بے قرار ہوا۔ میں اتنی مرتبہ ازالہ تو کر چکا ہوں، اگر چاہوں گی تو روز کر دوں گا۔ اس نے نرم گہل سہلایا تھا۔ نہ نہیں، میں تو حویلی ہی لے کر جانا چاہتا تھا، اب تم جانے سے انکار کر رہی ہو تو سوچ لو، جدائی کے دن لمبے ہو جائیں گے۔ ذہن نے انگلی سے چہرہ بلند کی، اس کی سیاہ گنگور سی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب اداسی کے رنگ بکھر گئے تھے۔ آپ تو بہت کم حویلی میں رہتے تھے، پھر اب کیوں مسلسل رہ رہے ہیں؟ وہ زبان پر قابو نہیں رکھ پائی تھی، جبکہ ذہن ٹھٹک گیا تھا۔ تم کیسے جانتی ہو؟ وہ میں نے تو ایسے ہی، اس نے نظر چرانا چاہے، سچ بولو۔ ذہن نے جبین کو گرفت میں لیے اسے چہرہ چکانے سے روک دیا۔ وہ سندری نے بتایا تھا، اسے آپ کے آنے جانے کی خبر ہوتی تھی تو وہ مجھے بھی بتاتی تھی۔ وہ اس لڑکی کا نام لے کر ذہن کی ذرا سی بھی توجہ بھٹکانا نہیں چاہتی تھی، یا پھر اب بھی
دل میں خوف بیٹھا تھا کہ کہیں سندری کا نام ان دونوں کے درمیان فاصلے نہ لے ہم۔ وہ ہنکارا بھرتے اٹھا، پھر ہم کب جائیں گے؟ وہ حسرت سے سوال کیے زین کو روک چکی تھی۔ ابھی چلیں؟ زین نے آنکھوں میں جھانکا، جیسے مرضی جاننا چاہیے۔ ابھی تمہیں آپ کے ساتھ چال نہیں پاؤں گی، پاؤں پر زخم ہے نا؟ وہ معصومیت سے بولتی۔ ایک بار پھر زین کے دل کے تاروں کو چھیڑ گئی تھی۔ اتنی معصومیت سے باتیں مات کیا کرو، باخدا بہکنے پر اکسا دیتی ہو۔ وہ دوبارہ پاس بیٹھتا، اس کی پیشانی پر لب جما گیا تھا۔ زرین نے سہم کر اس کے مضبوط بازوؤں کو جکڑا۔ مبادہ وہ بہک ہی نہ جائے، فکر مت کرو، اتنی جلدی نہیں بہکوں گا۔ زرین نگاہ اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ہم اپنی زندگی کی شروعات اپنے نئے گھر میں بہت جلد کریں گے، کیونکہ میں اپنے خاص لمحوں کو اپنے ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بوجھل ہوتے اسے بھی کاپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ صبح کا قہر برساتا سورج اب شام کی ٹھنڈی روشنی میں بدل گیا تھا۔ تہمت کا شر ہر جانب پھیل گیا تھا، جبکہ وہ اب بھی نیم گنودگی میں تھی۔ ایک شخص پوری ذات سے برباد ہوا تھا، جبکہ وہ اب بھی اپنے ٹوٹے دل کا غم لیے مدوش تھی۔ وہاج آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ بڑھانے لگی تو تبسم بیگم اٹھ کر اس کی جانب آئی۔ آنکھیں کھولو انابیہ۔ تبسم بیگم نے اس کی ہارٹ بیٹ چیک کر اسے جگانا چاہا۔ وہ تاریکی سے روشنی کی جانب بڑھنے لگی۔ وہی ایک شخص روشنی سے تاریکی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ انابیہ اسے ہوش ہے تو سامنے فرمان علی اور تبسم بیگم موجود تھی۔ اس کی کلائیوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تبسم بیگم کی آنکھیں بھیگی اور سوجی تھی، جبکہ فرمان علی سنجیدگی کھڑے تھے۔ اس نے انکار کر دیا پاپا، اس نے میری محبت کا بھرم نہیں رکھا۔ وہ سوکھے لبوں سے بامشکل بول پائے، جبکہ آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ یہ کیا تم نے انابیہ؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ تبسم بیگم اس کو گلے لگاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ فرمان علی اسے غضبناک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تم نے اچھا نہیں کیا انابیہ، وہ نہایت صدمے سے بولے۔ میں نے پاپا یا اس شخص نے؟ آپ جانتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے تہمت بن جاؤں گی، اور تم نے وہ سچ کر دیا۔ اس کی جاب، اس کا کیریئر سب داؤ پر لگ گیا۔ وہ شخص نہ جانے کہاں کس حال میں ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ فرمان وہ ابھی ہوش میں آئی ہے اور آپ اسے ڈانٹ رہے ہیں۔ اس کے زخموں کا تو تھوڑا خیال رکھیں۔ تبسم بیگم دبا دبا چیخی۔ کچھ نہیں ہوا، معمولی کاٹن، لیکن اس نے ہماری اور اس شخص کی عزت معمولی سے بھی نہیں رہنے دی۔ جانتی ہو آج اس نے ایک گنڈے کو گرفتار کیا جو نہ جانے کب سے آزادانہ گھوم کر کئی لڑکیوں کی زندگی برباد کر رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے وہ دوبارہ رہا ہو گیا ہے۔ تمہاری اس گھٹیا ویڈیو کی وجہ سے لوگ میرے ہاسپٹل آ کر طرح طرح کے نہایت گھٹیا سوال کر رہے ہیں۔ بولو میں کسے جواب دوں؟ بتاؤ کیا کہوں کہ میری بیٹی کی ضد نے سب برباد کر دیا، ہماری بے جا آزادی کی صورت میں یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئی۔ وہ شخص صحیح کہہ کر گیا، ہم نے تمہیں بے جا آزادی دے کر بہت بڑا نقصان کیا ہے پاپا۔ وہ صدمے سے بول ہی نہ پائی تھی۔ فرمان علی نے سر چٹا کر آنکھوں کے کونے انگوٹھے سے رگڑے۔ میں تو وقت رہتے سب سنبھال لوں گا انابیہ، لیکن وہ شخص اب کبھی نہیں سنبھال پائے گا۔ اس کی عزت، ساکھ، مرتبہ سب برباد ہو چکا ہے۔ اسے جاب سے فارغ کر دیا گیا ہے، جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا، کیونکہ تم نے جو گھٹیا الزام لگایا وہ تمہارے ان چند آنسو کی وجہ سے سچ ثابت ہو چکی ہے۔ اور وہ مال کی ویڈیو تو تصاویر سب کے سب اس کے کردار کے خلاف چیخ چیخ کر گواہی دے رہے ہیں کہ ایس پی وہاج سلطان ایک بد کردار آدمی ہے۔ انابیہ کے سامنے زمین آسمان گھوم کر رہ گئے۔ اس نے تڑپ کر باپ کو خالی پڑتی نگاہ سے دیکھا۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتی تھی، ایسا پھر کیوں کر ممکن ہو گیا تھا؟ اپنے غصے میں وہ رہا تھی، ویڈیو ریکارڈ کر چکی تھی، ویڈیو تو وہ ریکارڈ کر چکی تھی، لیکن زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھوں میں جلن بڑھ گئی تھی، انگلیوں میں درد اٹھنے لگا تھا تو وہیں بیڈ پر گرتی ایک بار پھر آنسو بہانے لگی تھی۔ نیند کب آنکھوں پر حملہ ہو رہا اسے خبر نہیں ہوئی۔ فرمان علی اور تبسم بیگم ہاسپٹل میں ایک میجر آپریشن کی وجہ ڈیوٹی پر تھے، تبھی جان نہیں پاتے کہ انابیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان کی واپسی بھی آدھی رات میں ہی ہوئی تھی۔ ملازمہ اسے انابیہ کے متعلق استفسار کرتے وہ سونے جا چکے تھے۔ رات کے بعد دیر کا اجالا پھیلا تو سنم گھر میں داخل ہوئی۔ وہ 2 دن سے وہ اسی کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی تھی۔ وہ سیدھا ملازمہ کے ساتھ انابیہ کے کمرے میں داخل ہوتی۔ اس کی بگڑی حالت دیکھ کے وہ پال میں سمجھ چکی تھی کہ وہاج سلطان اپنی انا پرستی میں اس کا دل بری طرح توڑ چکا ہے۔ اس نے موبائل سٹینڈ کی جانب دیکھا تو ایک پال کے لیے چہرہ چمکا تھا، یعنی وہ ویڈیو ریکارڈ کر چکی تھی۔ اس کی الجھی بکھری حالت، گلابی چہرے پر آنسو کے نشانات اس کی اندرونی کیفیت ظاہر کرنے لگے۔ انابیہ وہ فکر سے آ گیا اور اسے جگانا چاہا جو بے سود پڑی تھی۔ سنم نے پانی کے چنٹے اس پر مارے تو وہ ہوش میں لوٹنے لگی۔ سنم اس نے آنکھوں کو دوبارہ میچا، جیسے آنسو کو ابھرنے سے روکا ہو۔ کیا ہوا انابیہ؟ اور یہ سب؟ وہ بے قراری سے حال جاننا چاہتی تھی۔ تم نے سچ کہا تھا، وہ شخص محبت کرنا نہیں جانتا، وہ دل توڑنا جانتا ہے۔ اس نے میری ہر فریاد رد کر دی۔ کیا وہ اتنا پتھر دل ہے؟ غم گسار کو سامنے پائے وہ بری طرح بکھری تھی۔ انابیہ سنبھالو اپنے آپ کو، اس طرح تمہاری حالت خراب ہو جائے گی۔ ادھر دیکھو میری طرف ہے۔
اس کا چہرہ سنبھالے وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑ گئی۔ تم نے ویڈیو اپلوڈ تو نہیں کی؟ انابیہ نے سنم کو دیکھا جو فکر مند ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بے تاثر ہے۔ تھینک گاڈ، اس نے بوجھل سانس لیا۔ یہ غلط ہوگا انابیہ، کل میں اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے سنم کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ کیا سوچ رہی تم؟ یہی کہ میں مر جاؤں اور وہ شخص پھر بھی خوش رہے، میں برباد ہو جاؤں اور وہ آباد رہے۔ وہ شخص پتھر دے لے، اسے کسی کے آنسو نہیں پگھلا سکتے، اب میں بھی نہیں پگھلوں گی۔ وہ اپنے موبائل کی طرف بڑھی۔ انابیہ رک جاؤ۔ سنم نے اسے بری طرح جکڑا اور موبائل اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر دور کیا۔ وہ نڈال سے بیڈ پر گری تھی، وجود بے جان تھا، تبھی اٹھ نہیں پائے۔ میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے لگی ہوں، تم ابھی غصے میں ہو، سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں ہو۔ موبائل کی اسکرین دیکھے بولی اور ایک آپشن سے ویڈیو اپنے نمبر پر سینڈ کر دے۔ رکو سنم، وہ چیخی تھی۔ نہیں انابیہ، وہ موبائل کی طرف متوجہ، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، اگر تم نے ایسا کیا تو میں۔ وہ ارد گرد دیکھتی بولی۔ فروٹ باسکٹ کی طرف نظر گئی تو وہاں پڑی چھری پر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ انابیہ رک جاؤ۔ سنم گھبرائی تھی۔ اگر تم نے میرا موبائل واپس نہ کیا تو میں اپنی کلائی کاٹ لوں گی۔ اس نے سرخ آنکھوں سے سنم کو دیکھا۔ انابیہ سٹاپ، وہ تھم گئی تھی۔ دو میرا موبائل واپس، وہ ہذیانی ہوئی چیخی تھی۔ اسے ذرا اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک بگڑ جائے گا۔ میں انکل آنٹی کو بلاتی ہوں۔ وہ موبائل ہاتھ میں تھامے باہر بھاگی تھی۔ سنم، وہ چیخی اور کلائی پر چھری سے گہرا کاٹ لگایا۔ سنم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خون کلائی سے گرتا اس کی رہی سے ہمت بھی ختم کر گیا تھا۔ انکل آنٹی، وہ زور سے چلائے جبکہ بہتا خون اس کی بھی جان نکال رہا تھا۔ اسے انابیہ کا پاگل پن اچھا خاصا سہما چکا تھا۔ میرا موبائل دو سنم، ورنہ میں دوسری کلائی بھی۔ بند کھلتی آنکھوں سے وہ دھندلاہٹ نما سنم کو دیکھے چیخی، لیکن حواس اب سن ہو رہے تھے۔ شور کی آواز سنتے وہ دونوں انابیہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اسے کہے مجھے، وہ بولنا چاہتے لیکن لفظ بکھرنے لگے۔ انابیہ، تبسم بیگم تڑپی تھی۔ انابیہ، نیچے پھینکو چھری۔ فرمان لے دھاڑے انابیہ نے آدھ کھلی آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو دیکھا جو اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلائے، دوسری کلائی پر بھی کاٹ لگائے اور زمین بوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں آ رہا تھا۔ فلیٹ کی بکھرتی حالت گواہ تھی کہ واحد سلطان آج کیا کچھ ہو چکا ہے۔ ایک بھی چیز اپنی جگہ سلامت نہیں تھی۔ کانچ کے ٹکڑے اپنی بے بسی پر رو رہے تھے۔ نیم اندھیرا کمرہ اس کی ذات کی طرح تاریک تھا۔ گہری جامد موت سے سناٹو مرد، ہر طرف خاموشی تھی۔ سرخ لہو ٹپکاتی آنکھیں، سگریٹ کے اٹھتے مرگولے، سیاہ پڑتے لبوں سے وہ کوچ پر نیم دراز وہ چھت کو گھور رہا تھا۔ صبح سے پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نہیں اترا تھا، لیکن وہ پرواہ نہیں تھی۔ عزت گئی تو لگ رہا تھا سب چلا گیا۔ واحد سلطان کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ ہوٹل میں ہوئی بکنگ کا وقت گزر گیا۔ بربادی اس کے در پر آ پہنچی تھی۔ سر شام میں اس کا سسپینڈ لیٹر آ چکا تھا اور وہ یہ جانتا تھا کہ کس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا تھا، جس قاتل کو اس کے انجام تک پہنچانا تھا۔ وہ بھی آزاد ہوئے، نہ جانے کہاں جشن منا رہا تھا، کون کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، پرواہ نہیں رہی تھی۔ بیڈ پر پڑا موبائل 100 مرتبہ تو بلنک کر چکا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ جمع بیٹھا رہا۔ تو مت وہ بڑبڑایا تھا اور سگریٹ کا گہرا کش لیا کہ دھواں اندر بھرنے لگا۔ اس وقت وہ شرٹ لیس تھا، گھٹن اس حد تک تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس گھٹن میں مر جائے گا۔ اس کے چوڑے سراپے پہ پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ میں نے کہا تھا انابیہ سلطان، تمہاری محبت میرے لیے تہمت ہوگی۔ میں نے کہا تھا تم نے مجھے برباد کر دیا، تہمت کا تاج سر پر سجا دیا۔ ایک بار پھر وہ ہذیانی ہونے لگا۔ سگریٹ کو اس نے دور پھینکا اور اپنے بال جکڑ لیے۔ اس وقت اس کی ساری رگیں تنی ہوئی تھی، چوڑے بازو سے ابھرتے نیلے رگیں اس کے غم و غصے کی گواہ تھی۔ تم نے مجھے رسوا کر دیا انابیہ، اب تم بھی اسی طرح رسوا کی جاؤ گے۔ تم میرے سہ سے بھی پناہ چاہو گے، تم میرے قہر سے دور بھاگنا چاہو گے، لیکن تمہیں رہائی نہیں ملے گی۔ اس نے بھڑکتی شرح نگاہوں سے سامنے دیکھا، عہد بھرے انداز میں کہا جیسے سامنے انابیہ سلطان کا عکس ہو اور وہ آگ اگلتی آنکھوں سے اس کا عکس جلا رہا ہو۔ عکس جلنے لگا تھا، تپش بھی بڑھنے لگی، اس وجود بھی جل کر خاک ہونے کو تھا۔ اس نے ایک بار پھر سگریٹ نکال کر لبوں میں دبائی اور گہرے کش لگانے لگا۔ فضا میں بکھرتے دھوئیں کے مرگلوں سے وہ وعدے وعید کرنے لگا، اپنے ہر مجرم کو وہ بھیانک سزائیں دینے کے عہد، انہیں تڑپانے کے عہد، اور سب سے بڑھ کر انابیہ سلطان کی بربادی کا عہد، جس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی۔ تہمت کا تاج اگر اس کے سر پر سج گیا تو وہی تاج اس لڑکی کا مقدر بھی وہ بنانے والا تھا۔ جاری ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کال کی قسط بھی ذرا سی سیڈ ہوگی۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔